شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ ایک اللہ والی کی وفات کے حوالے سے ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ اپنی خادمہ کی خواب میں آئیں اور اپنے ساتھ مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات کے متعلق بیان کیا۔ بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ ہے، ضرور سنیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مرحوم عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ اس لونڈی نے مجھے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں مجھے بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز میں مشغول رہتی۔ جب صبح صادق ہوتی تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے مصلی پر لیٹ جاتی اور جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو فوراً اٹھ کھڑی ہوتی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سوتا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر اس میں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، کچھ نیک اعمال کر لے، پھر قبر میں خوب میٹھی نیند سو جانا، وہاں تجھے قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا۔ اس کے بعد آپ اٹھ بیٹھتی اور دوبارہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی اسی طرح عبادت و ریاضت میں گزاری۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ لونڈی کہتی ہے کہ مجھے بلا کر فرمانے لگی، میری موت کی وجہ سے مجھے اذیت نہ دینا، یعنی میرے مرنے کے بعد چیخو پکار نہ کرنا اور اسی اون کے جبے میں میری تدفین کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسی جبہ کو پہن کر ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی۔ لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوتے لیکن یہ اللہ کی بندی لذت عبادت سے لطف اندوز ہو رہی ہوتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہم نے آپ کو اسی جبہ میں کفن دیا جس کی آپ نے وصیت فرمائی تھی، اور وہ چادر بھی کفن میں شامل کر دی جسے اوڑھ کر آپ رحمت اللہ علیہ عبادت کیا کرتی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے تقریباً 1 سال بعد میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہیں۔ آپ نے سبز ریشم کا بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا آپ رحمت اللہ علیہ نے پہنا ہوا تھا۔ لونڈی کہتی ہے کہ میں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، اے رابعہ، آپ کے اس جبے اور چادر کا کیا ہوا جس میں ہم نے آپ کو کفن دیا تھا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ لباس مجھ سے لے لیا گیا اور اس کی جگہ یہ بہترین لباس مجھے عطا کیا گیا ہے جسے تم دیکھ رہی ہو، اور میرے اس جبے اور چادر کو لپیٹ کر اس پر مہر لگا دی گئی اور اسے مقام علیین میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کے بدلے مجھے ثواب عطا کیا جائے۔ لونڈی کہتی ہے کہ میں نے پوچھا، آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں اور کیا کیا نعمتیں عطا کی گئیں؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگی، اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ بیان سے باہر ہیں۔ تم نے تو ابھی ان نعمتوں کی ایک جھلک ہی دیکھی ہے، اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ عز و جل نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔
लौंडी कहती है कि मैंने इसके बाद पूछा उबैदा बिनते अबू कुलाब रहमतुल्लाह अलैहा के साथ आखिरत में क्या मामला पेश आया। फरमाने लगी अल्लाह की कसम वो हमसे सबकत ले गईं और हमसे आला मर्तबों में उन्हें रखा गया है। मैंने पूछा किस वजह से उन्हें आप पर फजीलत दी गई, हालांकि लोगों की नजरों में आप रहमतुल्लाह अलैहा का मर्तबा उनसे कहीं ज्यादा था। आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी और दुनियावी फिक्रों से परेशान ना होती थी। इसके बाद मैंने पूछा अबू मालिक ज़ैगम अलैहिर्रहमा के साथ अल्लाह ताला ने कैसा बर्ताव किया। फरमाने लगी अल्लाह अज़्वजल ने उन्हें बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया है। वो जब चाहते हैं अपने परवरदिगार की ज़ियारत कर लेते हैं। उनका अल्लाह अज़्वजल की बारगाह में बहुत मर्तबा व मुकाम है। मैंने पूछा हजरत सैयदना बशर बिन मंसूर अलैहिर्रहमा के साथ क्या हुआ। फरमाने लगी उनका मर्तबा तो काबिले रशक है, उन्हें तो ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा गया है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। लौंडी कहती है कि इसके बाद मैंने अर्ज की मुझे किसी ऐसे अमल के मुतालिक बता दीजिए जिसके जरिए मुझे अल्लाह का कुर्ब और उसकी रजा नसीब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह अलैहा ने फरमाया कसरत से जिक्र अल्लाह करो, हर वक्त अपने ऊपर जिक्र अल्लाह को लाजिम कर लो। अगर ऐसा करोगी तो कुछ बईद नहीं कि तुम्हारी कब्र में तुम्हें ऐसी नेमतों से नवाजा जाए कि तुम काबिले रशक हो जाओ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूँ ऐ हमारे पाक परवरदिगार हमें भी उन बुजुर्ग हस्तियों के सदके ऐसी जुबान अता फरमा जो हर वक्त तेरे जिक्र में मशगूल रहे, ऐसा जिस्म अता फरमा जो दीन की राह में आने वाली मुसीबतों पर सब्र करे, और ऐसा दिल अता फरमा जो हर वक्त तेरा शुक्र अदा करता रहे। आमीन सुम्मा